ابھی شاہی مسجد کو لے کر اور تاج محل کو لے کر بہت بڑا وواد ہو رہا ہے۔ میں آج انشاءاللہ محبت کا درس دوں گا، کسی کے خلاف نہ کوئی حسد اور نہ ہی کسی کے خلاف زہر اگالوں گا، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ دنیا میں چاہے ہم اور آپ کتنا ہی برادری اور قوم کو لے کر لڑ لیں، دنیا میں ہم اور آپ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا قوم کتنی بڑی ذاتی کے سمجھے، لیکن جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا اس ذات نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کے مانو ذاتی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹا ہے، لیکن ہم سب آخر میں ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی کا معاملہ لے کر وواد کھڑا کرنے والوں، حقیقت میں انسان اللہ کو بہت طریقے سے پکارتا ہے، کوئی رام سے پکارتا ہے، کوئی رحمان سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور نام سے خطاب کرتا ہے، لیکن آخر میں سب کا خدا، سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ جس طرح دودھ کے ذریعے سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے مکھن بھی بنتا ہے، دہی بھی بنتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ان گھی کے بارے میں اگر تحقیق کیا جائے، ان گھی سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وجود کیسے ہوا ہے، جب انسان سرچ کرنے جائیں گے پتہ چلے گا کہ دودھ سے گھی بنا ہے، دودھ سے ہی دہی بنا ہے، دودھ سے ہی مکھن بنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح دودھ اصل ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی فرع ہے، تمام چیزیں اس کی شرع ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایشور کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو پھلانے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کی پیدائش کرنے والا، ہم سب کو جلانے والا، مارنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ سب جانتا کہ ایشور ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کو سیڑھی بناتے ہیں، ایشور کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اور آپ کسی کو زینہ ٹھہراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، اپنی ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا ایک ہے، ہم سب کا جلانے والا، ہم سب کا مارنے والا ایک ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی معاملے میں بھی بات کیوں، مندر اور مسجد میں بھی بات کیوں، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آئے لوگوں، آئے مانو ذاتیوں، آئے انسانوں، آئے مانو ذاتی، آئے آدم کے بیٹوں، آئے بنی آدم، تم سب آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان اگر کسی ہندو بھائی کے مندر کو توڑے، ایک مسلمان اگر ہندو بھائی کے مندر پر حملہ کرے، میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سب کو اقتا ہونا ہے، مسلمان کو بھی اقتا ہونا ہے، اور اس مسلمان کو جو مندر توڑ رہا ہے اس کے اوپر جا کر اتیاچار کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کو مارنا، اس کو سمجھانا ہے، اور یہ کہنا یہ مندر بھی عبادت خانہ ہے، یہاں پر بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، تم اس مندر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کے بزرگوں کو، کسی کے محترموں کو، چاہے کوئی کسی بھی کو مانے، تم اس کے شان میں گستاخی نہ کرو، تم اس کو گالی نہ دو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے خدا کو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے معبودوں کو گالی دیا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اگر ہندو مسجد پر اٹیک کرے، پوری ہندو کو، پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی اس میں اقتا ہونا ہے، اور کہنا کہ اے بھلا تم مسجد کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اس مسجد میں بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں
بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا نام مندر رکھا گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کیوں اس چیز کا نام مسجد رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز اگر مسلمانوں کے ذہن میں آ جائے، یہ چیز اگر ہندو بھائیوں کے ذہن میں آ جائے، عیسائی بھائی کے ذہن میں آ جائے، تو کوئی کسی کے چارج کو نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے گرجا پر آگ نہیں لگائیں گے، کوئی کسی کی عبادت خانہ کو آگ لگا کر جلائیں گے نہیں، کوئی کسی کی مندر نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے مسجد پر حملہ نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو گزر گیا ہمارے پرخونوں سے کیا، چاہے وہ مسلمان میں ہو، چاہے ہندو میں ہو، چاہے عیسائی میں ہو، جو گزر گیا اللہ فرماتا ہے آئے لوگوں جو گزر گیا، اب تمہیں آخری راہ دیکھنا ہے، تمہیں کسی کا وسیلہ لینا نہیں، کون کیا کر کے گیا۔ کوئی اگر مسلمان کسی مندر پر اٹیک کر کے گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو تمہاری مسجد میں اٹیک کرے۔ کوئی اگر ہندو تمہارے مسجد پر اٹیک کر کے گیا، حملہ کر کے گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اقتدار پہ آئے، تم کرسی پر آئے تو تم اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کا مندر توڑو، تم اس کا بدلہ لینے کے لیے چارج توڑو، گرجا توڑو۔ قرآن تو ہمیشہ ایک دوسرے کو محبت اور بھائی چارہ سکھلاتا ہے۔ اس سے زیادہ بھائی چارہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اس سے بڑا اور بھائی چارہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری امتی، سن لیجئے میرا پیغام ہے۔ اگر آپ کھانا کھا کر اپنے پیٹ کو تسلی دیتے ہیں، اطمینان ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں سنیے، تمہارے بغل میں تمہارے پڑوسی اگر بھوکا رہ جائے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کر رہا ہے وہ ہندو بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے، وہ جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب ہے ہم شاپنگ کر رہے ہیں، عیسائی بھائی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، ہندو بھائی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، میرے بھائیوں یہودی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں۔ راستے میں بازار میں کوئی ایسا سامان ملا، کوئی ایسی چیز ملی جو خوبصورت ہمیں نظر آیا، لیکن ہم اس چیز کو اپنے لیے پسند کر لیے، لیکن ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے یہودی بھائی کو وہ چیز نہ ملے، اس کو خراب چیز ملے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی کو غلط چیز ملے، ہمارے ہندو بھائی کو گھٹیا قسم کے سامان ملے۔ نعوذ باللہ، آپ سمجھ جائیے، اگر آپ کے اندر ایسا عقیدہ ہے، آپ کے اندر ایسی عقیدت ہے تو آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ اسلام تو یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں، اے مومنو، کامل مومن بننے کے لیے تم وہی چیز اپنے لیے پسند کرنا جو چیز تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز اپنے لیے بھی پسند کرو۔ یعنی اپنے لیے جو اچھے اچھے سامان پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ اس سے بھائی چارہ کا پیغام اور کس مذہب دے رہا ہے؟ یہاں تک فرمایا، اے لوگوں، دنیا میں کسی انسان کو کسی ذات اور برادری کی حیثیت سے نہ دیکھو، بلکہ انسانیت کے چشمے سے دیکھو، انسانیت کے نظر سے دیکھو۔ کوئی انسان اگر پانی میں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب کے لے رہا ہے، آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ ہندو ہے، آپ اس کو نہ دیکھیں کہ عیسائی ہے۔ مسلمانوں، اپنا اخلاق پیش کیجئے۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ مسلمان اگر عمر جیسا عدل و انصاف، اللہ کے نبی جیسے اخلاق و کردار نبھانا شروع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت و تبلیغ کرنے کی۔ اخلاق پیش کیجئے۔ آپ ہی کو دیکھ کر غیروں نے چلنا سیکھا تھا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اپنے آپ کی عزت داؤ پر لگا، ہم اور آپ ہیں کہ اپنی عزت کو بیکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ہی وہ قوم ہے جس کی انگلی پکڑ کر چلنا غیروں نے سیکھا تھا، لیکن ہم اور آپ بھی آپس میں باتیں، تھوڑی چھوٹی باتیں لے کر، تھوڑی سی بات لے کر آپس میں لڑائی، آپس میں دنگا، آپس میں فساد کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک یہودی انسان ڈوب رہا ہے، ایک ہندو بھائی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری حدیث، تمہارے نبی کا فرمان ہے،
ہمارے نبی کا فرمان ہے، آج میں آپ کو تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، وہ نبی جس کو سراج منیرا تمام انسانوں کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، آپ اس کو یہودیت کے چشمے سے نہ دیکھیے، آپ اس کو ہندو کے چشمے سے نہ دیکھیے، بلکہ آپ اس کو انسانیت کے چشمے سے دیکھیے کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہے، کوئی یہودی ڈوب رہا، کوئی یہودی نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی دلت نہیں، بلکہ ایک انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کرتویہ یہ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پانی سے بچا لیں، ڈوبنے سے بچا لیں۔ کوئی آگ میں جل رہا ہے، ہم اس آگ سے اس انسان کو بچا لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا انسانیت کا درس دینے والا، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ پڑھانے والا کون سا دھرم ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں۔ ابھی جو معاملہ چھڑا ہے، شاہی مسجد کو لے کر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے مندر تھا، اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ وارانسی وکیل نے یہ ابھی کلیئر کیا کہ اس مسجد کو چھانبین کیے جائیں گے، شاہی مسجد کو چھانبین کی جائیں گے، گیان یافی مسجد، اس کو تحقیق کیے جائیں گے کہ یہاں پہلے حقیقت میں مندر تھا یا پہلے مورتی تھی یا نہیں، اس کی چھانبین ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتر پردیش کے ناظم ذیلی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران نے ایک مضامین لکھا اور اس میں بہت بڑی اچھی بات کہی اور مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی کہ مسلمان، اگر ہم سے وہ مسجد چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس وقت امن و امان اور شانتی کے ساتھ کام لینا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمان نماز کی حالت میں، مسلمان تہجد کے وقت میں، مسلمان بھرے مجمع میں اور دل ہی دل میں یہ دعا پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ احتجاج نہ کریں، اس کے علاوہ پروٹیسٹ نہ کریں، ہمیشہ امن و امان کا پیغام دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب خدا کو حفاظت کرنی تھی خانہ کعبہ کی تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کر لی تھی، اس لیے ہم اور آپ پہلے اپنے آپ کے اندر ایمان پیدا کریں۔ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس کی چھانبین کی جائے گی، کیجئے، ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اگر کسی بھی برادری کے جگہ کو قبضہ کر کے اس جگہ پہ مسجد بنا دیے جائے تو اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جن کا نام راہب، ابو عامر راہب، عیسائی تھا۔ انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ اے منافقین، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش میں نے رچی ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی ہے۔ ایک کام کرو، ایک خط لکھ رہا ہوں اور یہ خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام پر لکھ رہا ہوں، اور جب روم کے بادشاہ قیصر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم سب کو اجتماعیت دکھانا ہے، تم سب کو اجتماعی طاقت دکھانا ہے۔ میرے پیارے، کیا ہو گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا کہ مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے، مسلمان کی بربادی کے لیے کام کیا جائے۔ مدینے پر جہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد بنی تھی، اس جگہ پر قباء پر ایک اور مسجد بنائی جائے دھوکہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے ثابت یہ ہوگا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے میں ہماری عبادت ہوگی یا نہیں۔ کتنا اچھا واقعہ تھا، لیکن آپ نے ماحول ہی بگاڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کو اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر عبادت ہوگی، اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمان کی ہلاکتی کے لیے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائے جائیں گے۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا۔ سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے
گئے اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے، منافقین نے تلواریں رکھی، اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی، تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے۔ کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی ہیں، جب مسلمان کی قوم میں چلا جائیں کہے گا اے ہم تو مسلمان ہیں، جب ہندو کی قوم میں چلے جائے، مشرکین کی قوم میں چلے جائے، عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں، ہم تو تمہاری ہی مدد کر رہے ہیں۔ منافقین نے یہ سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان